الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى
ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان نبی علیہ السلام بحیثیت اولاد کہ آپ علیہ السلام نے والدین ماں باپ دے متعلق کی ارشادات فرمائے نے اور ماں باپ دے کتنے حقوق اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ہی آپ دے والد دنیا تو جا چکے سن، اور پیدا ہون تو بعد نبی علیہ السلام حضرت مائی حلیمہ سعدیہ انہاں دے بول چلے گئے، اور تقریباً 4 سال آپ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے بول گزارے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی والدہ دے کول آئے۔ 6 سال دی عمر سی جدوں آپ علیہ السلام دی والدہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ باپ ولادت تو پہلے ہی دنیا تو جا چکے نے، اور ماں کو رہن دا بہت ہی تھوڑا موقع ملیا، اور 6 سال دی عمر دے اندر ماں بھی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حقیقی والدین دے نال آپ علیہ السلام دا وقت نہ ہون دے برابر آپ نے گزاریا، جدی وجہ تو آپ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دی اندر ماں باپ نل سلوک کیویں دا کیتا اے دا پہلو بہت کم ملتا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دے ماں باپ بچپنے دے اندر ہی فوت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی رضائی ماں جنہیں آپ علیہ السلام نو دودھ پلایا حضرت حلیمہ، انہاں دے متعلق نبی علیہ السلام دا جڑا حسن سلوک سیرت دیاں کتاباں چ موجود ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات والدین کے متعلق بیان فرمائیاں، وہ تعلیمات دستیاں نے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کا کتنا کو مقام اور کتنا کو مرتبہ رکھے ہے، کتنے کی انہاں دی عزت ہے، کتنا کو انہاں دا احترام ہے، اور کتنے کو انہاں دے حقوق نے۔ حضرات، اللہ نے قرآن مجید دے اندر
مختلف مقامات تے والدین دے حقوق دا اور انہاں دے مقام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن دیاں چند آیتاں میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، چونکہ جمعے دا وقت مختصر ہوندا ہے، اس واسطے بلا تمہید میں تواڈے سامنے چند معروضات رکھنا چاہنا۔ اللہ نے قرآن مجید دے پہلے پارے دے اندر سورہ البقرہ دے اندر والدین دے متعلق جڑا انساناں نو حکم دیتا ہے، اور اے جڑی آیت میں پڑھن لگا اے دے اندر اللہ نے بات مسلمانہ دی یعنی امت محمدیہ کی نہیں کی تھی، بلکہ بات میرے رب نے یہود و نصارہ بنی اسرائیل دی بات کی تھی ہے، جنہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اے مسئلہ والدین دے حقوق والا یہ صرف اسلام دے اندر ہی نہیں بلکہ سابقہ امتہ دے اندر بھی اللہ نے اینا حقوق نو بیان بھی کیتا ہے اور انہاں لوگاں کو ایدے وعدے بھی لے لے۔ اے بنی اسرائیل یہود و نصارہ دے متعلق رب دا قرآن اعلان کرتا ہے کہ رب نے انہاں کو وعدہ لیا، وعدہ کعدہ لیا تے اللہ نے والدین دے بارے کی انہاں نو بات بیان کی تھی اور کس بات دا حکم دیتا۔ سنے آجے ذرا رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے۔ مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون۔ اللہ نے اس مقام تے بیان کی ہے کہ اساں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا، یہود و نصارہ کو وعدہ لیا، اللہ کا وعدہ انہاں کو تساں لیا، فرمایا کئی چیزاں دا وعدہ لیا، لیکن جڑیاں مین چیزاں نے جنہاں دا رب نے تذکرہ فرمایا پہلا وعدہ انہاں کو لیا لا تعبدون الا اللہ۔ اے یہودیوں تے اے عیسائیوں میرے نال وعدہ کرو کہ تسی اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرو گے، رب تو علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرو گے۔ اے پہلا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل کو لیا، تے دوسرا وعدہ کی لیا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بنی اسرائیلیوں میرے نال یہ بھی وعدہ کرو کہ والدین نال احسان کرو گے، اپنے والدین نال حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین نال احسان کرو گے۔ یعنی پہلا وعدہ اللہ نے اپنی بندگی دا، رب نے اپنی توحید دا لیا ہے، اور دوسرا وعدہ رب نے یہ لیا ہے کہ والدین نال احسان کریا جائے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا جائے۔ کئی باتاں دا ایتھوں پتہ لگدا ہے، ایک بات دا تے یہ پتہ لگتا کہ رب نے اپنی عبادت تو بعد، اپنی توحید تو بعد، اپنے حق تو بعد دوسرا وعدہ لیا ہے کہ والدین دے نال احسان کرن دا لیا ہے، والدین نال حسن سلوک کرن دا وعدہ لیا ہے۔ اور دوسری گل دا یہ پتہ لگا کہ والدین دے متعلق رب نے لفظ احسان استعمال کیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے دنیا جہان دے لوگوں اپنے والدین نال احسان کریا جے، اپنے ماں باپ نال احسان کریا جے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، ایک پنجواں پارہ جڑا پڑھن لگا اور ایدے اندر اللہ نے ساری امت محمدیہ نو خطاب فرمایا ہے، مسلمانہ تے
مومنانو خطاب فرمایا ہے اور اللہ نے کی حکم دیتا ہے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ایتھے بھی رب نے حکم جڑا دیتا ہے نا وہ حکم ذرا سماعت فرمانا امت محمدیہ نو حکم ہو رہا ہے اے میرے نبی دے منن والے ہو وَعْبُدُوا اللَّهَ اللہ ایک دی عبادت کرے آجے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے اپنے والدین نال احسان کرے آجے ایتھے بھی اللہ نے پہلا حکم اپنی عبادت کا دیتا ہے اپنی توحید کا دیتا ہے اور دوسرا حکم اللہ نے والدین نال احسان کرن دا حکم دیتا ہے اور ایتھے بھی رب نے والدین دے متعلق لفظ احسان استعمال کیتا ہے کہ اپنے ماں باپ نال احسان کرے آجے قرآن مجید کا تیسرا مقام سماعت فرما لے ایک 15واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایتھے بھی رب نے پہلا حکم جڑا دیتا ہے نا فرمایا تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ تو سوا کسی کی عبادت نہ کرنا پہلا حکم رب نے اپنی توحید کا دیتا ہے کہ میرے نال کسی کو شریک نہ بنانا اور دوسرا حکم کی دیتا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نال احسان کرے آجے والدین نال حسن سلوک کرے آجے ایتھے بھی رب نے والدین دے متعلق لفظ احسان استعمال کیتا ہے اور قرآن کا 26واں پارہ ہے ایتھے بھی میرا رب اپنے بندیاں نو جڑا حکم دے رہے ہیں نا اپنے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم دے دیا ہویا اللہ کی فرماتے ہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اساں والدین دے متعلق انسان نو حکم دیتا ہے اپنے والدین نال احسان کرے آجے اپنے والدین نال احسان کرے آجے انہیں میں قرآن دے 4 مقام تو آنے سامنے پڑھے ہیں ایک دے انہا تو اس گل کا پتہ لگا رب نے پہلا حق اپنا بیان فرمایا ہے کہ میرے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے میرے نال کسے نو ساتھی نہ بنایا جے میں کلے دی عبادت کرے آجے اور دوسری گل رب نے انہاں سارے مقامات دے یہ دسی ہے کہ میرے تو بعد اگر حق کے حقوق العباد دے اندر تے والدین دا حق ہے ماں باپ دا حق ہے لہذا ماں باپ نال احسان کرے آجے اللہ نے والدین دے متعلق حکم دیتا ہے انہاں نال احسان کرے آجے اور آؤ ذرا قرآن دے اس لفظ نو سمجھنے کہ لفظ احسان دا کی معنی ہے کی مطلب ہے اللہ نے قرآن دے اندر 2 حکم ارشاد فرمائے نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ توانو عدل کرن دا بھی حکم دینا ہے رب توانو احسان کرن دا بھی حکم دینا ہے عدل دا معنی ہے جویں دا کوئی تیرے نال سلوک کرے اوویں دا تو اودے نال سلوک کر عدل دا معنی ہے برابری جویں دا کوئی تیرے نال
پیش آئے انج دا تو دے نال پیش آ. اور دوسرا لفظ ہے احسان. اللہ نے عدل دا بھی حکم دیتا ہے, احسان دا بھی حکم دیتا ہے. اور احسان دا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے نال برائی کرے تو وہ دے نال اچھائی کر. اگر کوئی تیرے نال برا سلوک کرے تو وہ دے نال اچھا سلوک کر. اگر کوئی تیرے نال نفرت دا اظہار کرے تو وہ دے نال محبت دا اظہار کر. اگر کوئی تیرے نال قطع رحمی کرے تو وہ دے نال صلہ رحمی کر. یہ ہے معنی احسان دا. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑے اس کائنات کے اندر احسان کرنے والے محسن میرے پیغمبر علیہ السلام نے. اور آپ نے کمیں کر کے احسان فرمایا ہے. جنہ میرے پیغمبر نے پتھر مارے, میرے نبی نے انہاں دیا ہدایت دیا دعاواں کی دیا. میرے نبی نے کمیں احسان فرمایا ہے. جنہ میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے, میرے پیغمبر نے انہاں نو معاف کر دیتا. میرے نبی نے کمیں احسان فرمایا. جنہ میرے نبی دے پیراں تلے کنڈے کھلارے, میرے پیغمبر نے انہاں نو سینے نال لگایا. میرے نبی نے کمیں احسان فرمایا. جنہ میرے نبی نے قطع رحمی کی تھی, نبی پاک نے انہاں نال صلہ رحمی کر کے بخائی. یعنی کوئی آپ نال برا سلوک کرتا ہے, آپ کو نال اچھا سلوک کرتے ہیں, یہ ہے احسان. اور میرے رب نے قرآن دے اندر والدین کا جتھے بھی تذکرہ فرمایا ہے وہ تے کی تذکرہ کیتا ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا. اے بندیو, اے انسانو, اپنے ماں باپ نال احسان کرے آجے. ایدہ معنی کی بنے گا؟ اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں تو ساں پھر بھی انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے. اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال غلط طریقے نال پیش آن تو ساں پھر بھی انہاں نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے. اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال ظلم بھی کرن تو ساں پھر بھی انہاں نال احسان کرنا ہے. اے نہیں کرنا کہ اگر ماں باپ گالی دیندے نے تے تو ہی جواب دے اندر گالی دے. اگر ماں باپ برا پیش ہوندے نے تو ہی جواب دے اندر برے طریقے نال پیش آ. اگر ماں باپ زیادتی کرتے نے, حق تلفی کرتے نے, تو ہی جواب دے اندر حق تلفی کر, زیادتی کر. یہ کام نہیں کرنا بلکہ والدین دے متعلق رب دا آدر ہے وبالوالدین احسانا. والدین غلط بھی ہون تو پھر بھی انہاں نال احسان کر. اے قرآن سمجھا رہے ہیں والدین دا حق. اور میرا ایمان ہے اگر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین آپ کی جوانی دے اندر حیات ہوندے, میرے پیغمبر قرآن دے اینا آیات دے مطابق والدین کا احترام کر کے بخاندے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ دے نبی دا قرآن دی آیت کے خلاف عمل ہوئے. اے ہو سکتا, بولو ہو سکتا. اس بات سے ساڑھا ایمان ہے کہ نبی پاک دے والدین زندہ رہیں گے, میرے پیغمبر اینا آیتاں دا مصداق بن کے بخاندے. کیونکہ آپ دی تعلیمات دس دیا, آپ علیہ السلام دے فرامین دس دے. اللہ دے مشکات دے روایت موجود ہے باب بر الوالدین دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے والدین دے حق بیان فرمائے, انہاں کا احترام, حسن سلوک, عزت, مقام بیان فرمایا. ایک صحابی بھی چوٹ کے سوال کر دے وَإِن سَلَمَّهُ. اچھا ایک حل سمجھ لیا جے کہ والدین دے متعلق ساڈا نظریہ اور عقیدہ ہے یہ کہ والدین اپنی اولاد میں بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جدے اندر ماں باپ اپنی اولاد نال زیادتی کر جاتے ہیں. کیویں کر جاتے ہیں؟ وراثت اگر زندگی دے اندر مال تقسیم کیتا تے گھاٹا وادا کر کے زیادتی کر جاندے. کسے نو تھوڑا دیتا, کسے نو
چوکھا دے دیتا، کسے نو دے دیتا، کسے نو محروم کر دیتا. اور ایک زیادتی تے ایسی ہے جیڑی سارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے اور انہوں جرم نہیں سمجھا جانا. وہ کی ہے کہ پترا نو سارا کچھ دے دیتا تے دھیاں نو محروم کر دیتا. انہاں نو نہیں کچھ بھی دینا، انہاں دے بیاہ جو کر چھڑے نے، انہاں نو چیز تو دے چھڑے ہیں، انہاں دے جناب نکاح کر کے اگلے گھر ٹور چھڑے ہیں، اور انہاں نو کچھ نہیں دینا. حالانکہ وراثت جدو بنڈی جائے یا باپ یا ماں اپنی زندگی جائیداد جدو تقسیم کرن، وہ دے اندر حق بیٹے دا بھی ہے بیٹی دا بھی ہے. اگر زندگی جو تقسیم کرتے ہیں جنہ حق بیٹے دا اُنہ ہی بیٹی دا بھی ہے. اگر انہاں دی وفات تو بعد تقسیم ہوندی ہے، پھر بھی اگر 1 روپیہ مرد نو ملتا ہے تے 50 پیسے عورت نو بیٹی نو بھی ملتے ہیں. شریعت نے بھی بیٹیاں دا حق رکھے ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بیان بھی فرمایا ہے کہ بیٹیاں دا بھی حق ہے، بیٹیاں دا بھی حق ہے. قرآن میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. لیکن سارے معاشرے کے اندر ایک بیماری بڑی عام ہے کہ ایک ماں باپ اس معاملے سے زیادتی کر جائے. پھر اور بھی کئی معاملات زیادتیاں کر جاندے نے والد. ایک اللہ میں تمہیں کیوں سنا رہا کہ اگر تواڈے جو کوئی یہ ہو جے کسی معاملے سے پھسیا تے دنیا کی اپنا حساب کلیئر کر لے. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. تو بھاوے وہ تیری اولاد ہے، بھاوے انہوں آڈر ہے تو نہیں بولنا، بھاوے انہوں آڈر ہے تو چون چلامی نہیں کرنی، تو مفتق نہیں کرنی. لیکن تینوں دے رب نے پوچھنا نا تو زیادتی کیوں کر کے آئے ہیں، تو ظلم کر کے کیوں آئے ہیں، تو حق مار کے کیوں آئے ہیں. اسی طرح ایک ظلم زیادتی انجوی ہوتا ہے. شادی تو پہلا کوئی پتر بڑا پیارا ہوتا ہے تے شادی تو بعد کوئی پتر پیڑا بن جاتا ہے. اور وہ پیڑا بننے کی وجہ ہے کہ وہ ماں تے بہناں دے آکھے لگ کے بیوی نو گالا نہیں کرتا اور بیوی نو ماردا کٹدا نہیں، بیوی تے ظلم زیادتی نہیں کرتا. اگر ماں دے بہنا کھنا ذرا کوئی ترا کے رکھ تے وہ ترا کے رکھے تے پھر ماں دی میرا پتر بڑا چنگا ہے. تے جے آکھے نا ماں او تے بھی میرے اوتے کچھ حق نے، میں بغیر وجہ تو کیوں تراواں، کیوں ماراں، کیوں ادنا میں زیادتی کراں. پھر ماں دی میرا تے پتر رن مریدی ہو گیا. بہناں دیاں نے ساڈا تے بھرا رن مریدی ہو گیا. یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. جیڑیاں سساں دے سوڑے اپنیاں نوہاں دے متعلق اپنے بیٹیاں نو کہہ کے کرواندے نے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے. اور بھی کئی صورتاں نے زیادتی علیہ ظلم دیاں. حضرات رب دا قرآن کی آمد ہے او بندیا تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن زیادتی بھی کرن، تیرے واسطے حکم ہے کہ تو پھر بھی انہاں نال احسان کرنا. اور ذرا حدیث سماعت فرما لو. اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ بیان کیتا نا تے ایک صحابی اٹھ کے سوال کرتے ہیں اللہ دے نبی وَإِن سَلَمَاهُ اگر ماں باپ ظلم کرن تے پھر بھی اساں انہاں نال احسان ہی کرنا ہے. اگر ماں باپ زیادتی کرن تے پھر بھی اساں انہاں نال احسان ہی کرنا ہے. ساڈا اج سے نوجوان دا اے بن چکا ہے اگر ماں پیو ظلم کرن انہاں نو تھانے لے جانے، انہاں نو کچہری چ طریق نے، انہاں نو طریقاں تے بلانے، انہاں کولو پورا انصاف کرنے، پورا انہاں کولو حق اپنا لینے، بھاویں بھی نو مار کے لینا پوے، گالاں کڈ کے لینا پوے، تھانیاں کچہریاں چ بلا کے لینا پوے. پر میرا رب کی ہم ہے، میرے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا ایسے ابھی آتا سونیا اگر ماں پیو ظلم کرن تے پھر مینوں کی کرنا
کرنا چاہیے. نبی پاک فرماندے نے وَإِنْ ظَلَمَهُ اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن تو پھر بھی انہاں نال احسان کرنا ہے. اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن تو پھر بھی انہاں نال اس نے سلوک کرنا ہے. اگر تیرے ماں پیو زیادتی بھی کرن تو پھر بھی انہاں نال احسان کرنا ہے. یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے اگر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اودا جواب رب تو جا کے دیں گے. رب انہاں کو ظلم دا حساب لے گا, اللہ زیادتی حق تلفی دا حساب لے گا, پر تینوں اجازت نہیں کہ تو اپنے والدین کو گریبان کو پکڑے, تو اپنے والدین کو کچہریاں تھانیاں کے اندر لے کے جائے, تو اپنے والدین کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرے. تینوں انہاں دے ظلم دا جواب زیادتی دے ظلم نہ دین کی اجازت نہیں. تو انہاں نال احسان کرنا ہے, اس نے سلوک کرنا ہے. ایک نے آکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کی پتہ لگا والدین دا کتنا کو حق ہے. اللہ واللہ قرآن میں ایک مقام سنو کتنا کو حق ہے. سورہ لقمان دے اندر اللہ رب العالمین نے والدین دا حق کس طرح کر کے بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسا انسان نو حکم دیتا, کہتا حکم دیتا کہ والدین دے نال احسان کر, والدین نال اس نے سلوک کر. قرآن سنیا دے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ فرماندے نے اساں والدین کو حکم دیتا کہ اپنے ماں تے باپ دا ادب اچھے طریقے نال پیش آ. اور کی حکم دیتا ارے مایا واشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکریہ ادا کر کہ میں تیرا حقیقی خالق تے مالک ہاں, اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اور نامی تینوں ہمتاں کوششاں محنتاں کر کے خود تکلیفاں دے مصیبتاں برداشت کر کے تینوں پالیا, تیریاں پرورشاں کیتیاں, میرا بھی شکر ادا کر دے, اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. اے ربا اے میں کنا کو اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے. حضرت قرآن دی آیت سمجھیا جے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فرمایا اگر تیرے ماں باپ مشرک نے, اگر تیرے ماں باپ کافر نے, اگر تیرے ماں باپ بدعتی نے, اگر تیرے ماں باپ کتاب و سنت کے خلاف چلن والے نے, کہ تینوں بھی حکم دیتے ہیں کہ پترا تم ہی شرک کر, تم ہی کفر کر, تم ہی بدعات کر, تم ہی اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کر, کہ اللہ پھر میرے لئے کی حکم ہے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا, جڑے کام دے اندر اللہ دی نافرمانی ہوندی ہے, جڑے کام دے اندر اللہ دیاں حداں پھلانگیاں جا رہیاں ہن, جڑے کام دے اندر ظلم تے زیادتی ہوئے, اس کام دے اندر اپنے ماں باپ کا کہنا
کہنا نہیں مننا، اپنے والدین دے آکے لگے شرک نہیں کرنا، اپنے والدین دے آکے لگے کفر نہیں کرنا، اپنے والدین دے کہنے دے لگے جناب بدعات نہیں کرنیاں، اپنے والدین دے آکے لگے کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرنی۔ ربا جنہوں وہ ہے نہیں کافر دے مشرک منوں بھی غلط کام دا حکم دیتے ہیں کہ میں پھر انہوں نے چھاٹی دینا، انہوں نے میں جناب کنارہ کشی کر لینا، انہوں نے میں بالکل الگ تھلگ ہو جانا، میں انہوں دی کوئی گل سنتا دے منتا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں کہ بھی تینوں اجازت نہیں۔ اللہ پھر میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا وَسَائِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک دا حکم دیتے نہیں مننی گل، کفر دا حکم دیتے آنکھیں نہیں لگنا، فسق و فجور دا حکم دیتے آنکھیں نہیں لگنا، غلط راہ چلن دا حکم دیتے گل نہیں مننی۔ وَصَائِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا دے معاملے دے اندر انہاں دی خدمت جو فرق نہیں پانا۔ ایک گل کنہ دی ہو رہی ہے؟ کافرہ دے مشرکہ دی۔ تیرے ماں باپ کافر نے، تیرے ماں باپ مشرک نے، تیرے ماں باپ بے ایمان نے، تیرے ماں باپ فسق و فجور کرنے والے نے۔ فرمایا انہاں دے غلط کام وچ انہاں دے آنکھیں نہیں لگنا، پر اس طرح انہاں دی خدمت وچ کوئی کسر نہیں چھڑنی۔ ایک کافر دے مشرک ماں باپ دا رب اینا حق بیان پیا کرتا ہے تے جڑے ایمان والے نے انہاں دا کتنا کو حق ہے۔ مشرک ماں باپ دا اینا حدیث میں چاہتا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بعض ازواج ایسیاں سن کہ جنہ دے ماں یا باپ والے مسلمان نہیں سن ہوئے، اور انہاں دیاں بیٹیاں مسلمان ہو گئیاں، اور اللہ نے نصیب انہاں دے بھاگ جگائے کہ میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں۔ حضرت ام حبیبہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی والدہ حالے مسلمان نہیں سی ہوئی، پر اے مسلمان ہوئیاں، میرے نبی دے رشتے نکاح دی اندر آ گئیاں، بیوی بن گئیاں، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گھر نہیں سن، تے ایک دن انہاں دی ماں جیڑی حالے مسلمان نہیں سی ہوئی، مشرکہ سی، وہ آ گئی گھر دے اندر، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اس بیوی نے اپنی ماں نو آگیا اماں ٹھہر جا، میں پہلا نبی پاک کو پوچھنا، جے میرے نبی اجازت دین تے میں تینوں اندر واڑاں گی، چونکہ تو مشرک ہے کافر ہے، اس واسطے پہلا میں نبی پاک کو مسئلہ پوچھ لین دے۔ سریا بھیجیا اللہ دے رسول علیہ السلام نو، میری مشرکہ ماں آئی ہے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے اے ام حبیبہ انہوں اپنے گھر دے اندر بلا، انہوں بٹھا، انہوں کھانا کھلا، انہوں پانی پلا، اودا عزت احترام کر، اودیاں ضرورتاں دا خیال کر۔ میرے پیغمبر نے ہر طریقے دے نال اودے نال حسن سلوک دا حکم دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر دے اندر ایک گل کر کے ثابت کر دیتا کہ ماں پیو مشرک تے کافر بھی ہون، تیرا کام ہے انہاں دا احترام کرنا، انہاں نو عزت دینا، اور انہاں دے نال حسن سلوک کرنا۔ اللہ دے نبی نے کدو واپس ٹوریا، کپڑیاں دے جوڑے دے کے ٹوریا، خدمت کی تھی، گھر دے اندر بلایا، احترام کی کروایا۔ ماں پیو مشرک بھی ہو تے قرآن حدیث کہتا ہے کہ ماں پیو نال بدسلوکی نہیں کرتی۔ تے ایتھے تہجد گزار ماں پیو روندے پھردے نے، ساڈیاں اولاداں سانو اگوں تنگڑ دیاں نے، مار دیاں نے، کٹ دیاں نے، گالاں کر دیاں نے، مندا بول دیاں نے، پانچ وقت دے نمازی والدین روندے پھردے نے اولاداں دی بدسلوکی دی وجہ دا، تے اولاداں انج عاشق رسول بنیاں نے، انج عشق رسول دے دعوے نے، پر میرے نبی دی سنت عمل کوئی نہیں۔ میرے نبی نے تو مشرک والدین دا اتنا احترام کروایا ہے، کافر والدین دا اتنا احترام کروایا ہے۔
اب تیرے والدین تے مسلمان نے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، تہجداں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اللہ 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 مینوں تو آنوں ایک گلہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کتنا والدین دا حق بیان کیتا ہے. بھئی آپ دے اپنے دے نہیں رہے، آپ کو موقع نہیں ملیا انہوں نے حسن سلوک کر کے بکھان دے. اور میرے نبی نے جڑیاں تعلیمات دے جڑیاں نے نا، ایک صحابی آیا تے جہاد دا لشکر تیار ہو رہے ہیں تے میرے پیغمبر نام لکھوا رہے ہیں، آپ فلانے نو بھی شامل کرو، فلانے نو بھی شامل کرو. وہ بھی آ کے نام لکھوا رہے ہیں، وہ بھی آ کے نام لکھوا رہے ہیں. ایک بندہ آیا تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مانگا ہے، محبوب جی میں بھی جہاد تے جانا چاہنا، میں بھی لشکر نہ روانہ ہونا چاہنا، میں بھی اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا چاہنا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پتا سی کہ اے دے ماں پیو بھوٹے نے تے انہاں نوں سامن والا کوئی نہیں. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے رہے اور تیرے ماں باپ ہے نے؟ آندا جی اللہ دے رسول میرے ماں تے میرے باپ تو بھی موجود نے. آپ فرماندے نے فجاہد فیما، جا واپس انہاں دوہاں دے معاملے تے جا کے کوشش تے محنت کر، انہاں دی خدمت کر. اللہ دے نبی علیہ السلام نے جہاد تے جان والے نوں فرما دیتا تو جہاد نہ کر، تیرا جہاد یہی ہے تو اپنے ماں پیو دی خدمت جا کے کر. ایک بندہ آ گیا آندہ اللہ دے نبی میں جہاد تے جانا چاہتا، فرمایا ماں ہے ہی؟ آندہ نہیں ہوتے فوت ہو گئی ہے. فرمایا جا کے اپنی خالہ دی خدمت. حضرات یہ تھے مسئلہ سمجھ لینا. میرے پیغمبر علیہ السلام انتہائی بہترین نفسیات ماہر سن اور آپ حالات تو بھی آنا سن. اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام پھر دے کہ ایدہ جہاد دے جانا ضروری ہے یا ایدی ضرورت پچھلیا نو چوکی؟ ایدہ جہاد دے جانا ضروری ہے یا پچھلیا کی خدمت دے جواب دے زیادہ ضروری ہے؟ آپ نے جہاد تو ڈک دیتا اور میں جا ماں پیو دی جا کے انہاں دی سیوا کر، انہاں دی خدمت کر. اینا حق ہے والدین دا جڑا میرے نبی نے دسے، رب نے دسے. اللہ 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 دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ بنی اسرائیل دا جڑا تساں چھوٹی عمر کتاباں بھی پڑھیا ہوئے گا. 3 بندے نکلے سفر کرنے واسطے تے رات کے اندر موسم خراب ہو گیا. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. رات کے اندر موسم خراب ہو گیا. ایک میرے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ یہ تینے بندے نا ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے کہ چلو موسم ٹھیک ہوئے گا تے پھر باہر نکلیں گے تے آگے سفر شروع کر دیں گے. جدو پہاڑ کی غار میں داخل ہوئے موسم بڑا خراب ہے، طوفان بڑا تیز ہے تے پہاڑ دے اوتیوں بڑی بڑی چٹان ایک نیچے گری تے غار دے منہ دے اگے آ کے کھلو جاندی ہے. غار دا منہ بند ہو گیا. اتنا بڑا پتھر آگے ڈگ پیا کہ وہ تینے ہی زور لا کے تھک گئے پر پتھر نہ ہلیا. اتنا وزنی تے بھاری پتھر غار دے منہ اگے آگے کھلو گیا. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نوں اپنی موت دا یقین ہو گیا کہ نہ ایتھے کسے آنا تے نہ ساڈی آواز باہر جانی، نہ کسے نوں پتہ لگنا، اساں ایتھے ہی مر جانا ہے. ساہ پھٹیا گیا مر جانا ہے. غار دا منہ بند ہو گیا تے ایک وچوں آندا یار انج کریے اور تے سارے ذریعے تے وسیلے ختم ہو جانے. آؤ نا اگر کوئی ایسا عمل اساں کیتا ہے جڑا صرف اللہ دی رضا واسطے ہوئے، اسی اللہ کو اس عمل دا واسطہ پا کے دعا کریے. ہو سکتا ہے اللہ ساڈے اس عمل نو قبول کر کے اس مصیبت کو سانو نجات عطا فرما دے. اور تینے ہی بندے نیک سن. آندے نے چلو ٹھیک ہے ایسا عمل بیان کرو جڑا صرف اللہ کی رضا واسطے کیتا ہوئے. ایک
بولیا ہم اللہ میں ایک مزدور لگایا محنت کرنے واسطے اللہ میں کم کاج کے مزدور لگایا اور کم کرتا رہا آخر ایک دن میری اودے نال کسی گل تو چکلش ہو گئی اور لڑکے تے چلا گیا اپنی مزدوری بھی نہ لے کے گیا تے ربا میں اودی مزدوری دے جانور خرید لے میں کچھ بکریاں خرید لیاں اللہ وادیاں وادیاں کیچڑ بن گیا اللہ میں اودے سامان تو اودے مال تو اور بھی کئی جانور خرید لے اللہ کچھ وقت گزرن تو بعد وہ بندہ پھر آیا تے مینوں آ کے آندا جیڑی میں مزدوری تیرے کول چھڈ گیا سا میں اس وقت بڑا ضرورت مند ہاں مینوں میری مزدوری دے دے تے اللہ میں انہوں آکھیا جنہ مال ہے جنیاں بکریاں گاواں نے اے ساریاں تیریاں نے ساریاں لے وہ بندہ آندا یار تو میرے نال مذاق کیوں کرنا ہے میری تے تھوڑے جے درہم تھوڑے جے پیسے میری مزدوری سی وہ دے چھڑ کہنے لگا اللہ میں انہوں آکھیا تیرے پیسیاں دا میں جانور خریدے او دے تو وادیا کیچڑ بن گئے یہ سارے تیرے نے سارے ہی لے جا اللہ میں انہوں سارے دے چھڑے وہ سارے ہی لے گیا کہ میں عمل صرف تیرے رضا واسطے کیتا ربا جے تینوں منظور ہے تے سانوں نجات عطا فرما یہ دعا کر کے فارغ ہویا نا تے پتھر تھوڑا جا ہلیا سا آن لگ پیا ہوا اندر آن لگ پئی روشنی آن لگ پئی آکھن لگے گل بن جائے گی تو جا بولیا اندے اللہ میں بدکاری دے زنا دے ارادے نال ایک عورت نو بلایا او عورت جدوں آ گئی میں اودے نال باقاعدہ پیسے طے کر لے تے جدوں میں بدکاری تے زنا کرن لگا اللہ تیرا ڈر تے تیرا خوف مسلط ہو گیا اس عورت نے بھی آگیا رب کولوں ڈر جا میں تے ضرورت مند ہاں اپنی ضرورت دی وجہ تو میں حرام کاری تے مجبور ہو گئی ہاں پر تو تے اللہ کولوں ڈر تو کیوں حرام کاری کرنا ہے اللہ میرے دل وچ تیرا ڈر پیدا ہو گیا میں اس عورت نو پیسے بھی دے دیتے تے میں ربا زنا تو بھی باز آ گیا حرام کاری تے بدکاری تو بھی باز آ گیا اللہ اے عمل میں صرف تیری رضا واسطے کیتا ربا جے تینوں منظور ہے اللہ سانو اجے تو نجات عطا فرما دے نبی علیہ السلام فرماندے رہے اے دعا کر کے فارغ ہویا پتھر اور تھوڑا جا ہلیا ہوا اور آن لگ پئی روشنی اندر آن لگ پئی پر حالے اتنی جگہ نہیں بنی کہ اے بندے باہر جا سکن اور تیسرا بندہ بولیا ہمدا اللہ میں بکریاں دا چرواہا میں بکریاں چرا کے شام نو واپس آندا آگے بکریاں دا دودھ چوندا تے سب تو پہلا اپنے ماں باپ نو پیش کردا اللہ جدوں پی لیندے تے پھر میں اپنے بچیاں دے اپنی بیوی نو پلاندا اللہ ایک دن میں دور نکل گیا واپس آندیاں رات دا ہنیرا پھیل گیا میں آگے دودھ چویا تے ماں پیو واسطے لے کے بھی دوں گیا ماں بھی سو گئی تے باپ بھی سو گیا عرشہ مالیا میرے بچے روندے روندے سو گئے پر میں انہاں نو دودھ نہ پلایا اللہ میری بیوی بھی آندھی آندھی سو گئی پر میں انہوں بھی دودھ نہ دیتا بھئی نہ اپنے ماں پیو دے کو لے کے پیش ہویا اللہ ماں باپ سو گئے سن پر میں انہوں نو جگانا مناسب نہ سمجھیا انہوں دے آرام میں خلل پانا مناسب نہ سمجھیا اللہ رات تک کافی حصہ گزر گیا میرے ماں پیو آپ ہی اٹھے بیدار ہوئے میں انہوں نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا انہوں پیتا تے پھر میں اپنے بچیاں نو جگا کے پلایا پھر میں اپنی بیوی نو پلایا اللہ ایک عمل میں تیری رضا واسطے کیتا ہے ربا جے تینوں منظور ہے تے مینوں اتھوں اللہ سانو نجات دے دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس تیسرے بندے نے جدوں دعا کر کے فارغ ہویا تے اللہ دے حکم نال پتھر سارا ہی اگوں ہٹ گیا غار دا منہ کھل گیا سبحان اللہ پتہ لگا اللہ نے ماں پیو دی خدمت والا عمل اتنا زیادہ پسند ہے اگر رب دی رضا واسطے عمل کیتا ہوئے اللہ موت دے منہ وچوں بھی اس عمل دی وجہ تو کڈ کے لایا سبحان اللہ اینا مقام اینا مرتبہ ماں اینا حق
تے آ ساڈے جوان جدوں ماما پیو دے اگے تگڑدے نے، اکھاں کڈدے نے، گالاں کڈدے نے، بھڑا بولدے نے، مندا بولدے نے، تے پھر سمجھدے نے اسی بڑے نمازی ہاں، اسی بڑے حاجی ہاں، عمرے بڑے کرنے ہاں، اسی بڑیاں ثقافتاں کرنے ہاں۔ اور ویکھی کدھر ماں پیو نال بد سلوکی دی وجہ تو تیرا سارا کچھ برباد ہی نہ ہو، کدھر ضائع ہی نہ ہو جائے۔ اینا حق میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا۔ قرآن دی جڑی ایک آیت ہے نا 15ویں پارے او دے رب نے کیا کیا بلا فرمایا اللہ تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے ماں باپ بڈھے تیرے کول موجود ہون، تیری زندگی چونا دا وجود موجود ہے، بڈھے ماں باپ، فرمایا انہاں نو اف بھی نہیں آکھنا، انہاں نو کی نہیں آکھنا، اف دا مطلب پتہ کی ہوتا ہے؟ اگر کسی بندے نو تکلیف پہنچے تے اس تکلیف دے اظہار واسطے جیڑا او دے منہ لفظ نکلدا ہے نا اونوں آندے نے اف، اور کی آندے نے کی مطلب ہے کہ اگر ماں باپ دے کسی کام دی وجہ تو تینوں غصہ آ جائے انہاں دے سامنے غصے دا اظہار بھی نہیں کرنا، انہاں دے سامنے گالاں کڈنیاں تے دور دی گل ہے، مندا بولنا تے دور دی گل ہے، انہاں نو برا بھلا کہنا تے دور دی گل ہے، فرمایا انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اینا رب نے سخت حکم دیتا ہے والدین دے متعلق، اور اے سارے حقوق کنے بیان کیتے نے؟ قرآن نے تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے آپ نے دیتے، آپ کی حقیقی ماں دے دسیا بچپن جی فوت ہو گئی، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا، پیدا ہون تو ہی تے میرے نبی دی دودھ دی ماں ہے سی جدا نا حلیمہ سعدیہ، بعد آندے نے مسلمان ہو گئیاں سن، بعد آندے نے نہیں سن مسلمان ہوئیاں، اللہ بہتر جانتا ہے، مختلف روایات نے، بہرحال میرے پیغمبر علیہ السلام سیرت دیا کتاباں نے لکھیا ایک دن تشریف لے آئیاں تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے موڈے تو ایوہ المزمل تے مدثر جنہوں رب نے کہہ کے پکارے ہیں نا وہ چادر لا کے بچھا دی تے اماں جنہوں تے بٹھایا، صحابہ پریشان نے یہ اور کیڑی مائی آ گئی ہے جدے تھلے نبی پاک نے اپنی اتنی پاک چادر بچھا دی تھی، وہ جدوں گل بات کر کے اٹھ کے ڈر گئیاں تے نبی پاک فرماندے نے صحابہ نو اور پریشان نہ ہو، اے مائی ہوے جن نے مینوں دودھ پلایا ہے، اے میری دودھ دی ماں ہے، میں دا عزت احترام کرنے واسطے اپنی چادر دے تھلے بچھائی۔ اللہ اللہ وہ نہیں ہوئے کو شیر جا بنے ہیں لوگی کاندے پھرتے ہیں پتر پامے زمانے دا ولی بھی ہوئے نہیں ہوتا ماں دی قدمہ دے خاک ورگا، ایک آل کسی حد تک ٹھیک ہے۔ جریج ولی میرے نبی نے صحیح بخاری جو واقعہ موجود ہے، چگی با کے جنگل وچ بیٹھے اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے، ایک دن ماں آ گئی انہیں آ کے آواز ماری ہے نماز پہ پڑھدا سی نفل تے انہیں سوچی آ کے نفل پہ پڑھنا مقالا تے پھر ماں دی گل سناتا، اینی دن ماں بوا کھڑکا کے دو چار باری ٹر گئی، دوجی بار پھر آئی اگلے دن پھر عبادت پہ کردا سی اور پھر بوا کھڑکا کے ٹر گئی، تیجی بار پھر آئی پھر عبادت پہ کردا سی اور پھر بوا کھڑکا کے جان لگی تے جاندی 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 یہ جریج 3 دن ہو گئے مینوں تیرے گھر پھیرے مار دیا، تو دروازہ ہی نہیں کھولدا تے ہن میری دعا ہے کہ تینوں اودوں تک موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لے۔ یہ ٹر گئی اور چند دن لنگے نا تے پنڈ والے آ گئے، انہاں آ کے کلی بٹھا دی تھی تے ولیوں لگ پھڑ کے نا ولی نو لگے طریقن، او آندا ہے میرا جرم دسو میں کیتا کی ہے، آندے نے ایتھے ولی اللہ بن کے بیٹھے ہیں اور اتھے ایک بی بی تیرے خلاف دعویٰ دائر کر کے کھلوتی ہے کیا جڑا میری چوری چ بچہ ہے تے جریج ولی دے ایتھے تو جناب ولی اللہ بن کے بیٹھے جاننا اتھے ذرا پیش ہو، لے گئے بادشاہ دے سامنے
قاضی دے سامنے پیش ہو گیا. گل دا جدوں پتہ لگا فرمان لگے جی مینوں تھوڑا جہا وقت دیو. انہاں کہا جی ٹھیک ہے تسی بڑے معروف اللہ دے ولی ہو، اسی تانوں وقت دینے ہاں، دیو کوئی سوائی اپنی پیش کرو. تواڈے تے الزام ہے کہ تسی اس بچے دے باپ ہو جبکہ یہ عورت تہاڈی بیوی نہیں. حضرت جریج ولی نو سمجھ آ گئی کہ ماں جڑی گل کہہ کے گئی سی نا پوری ہو گئی. اللہ کے کوئی نفل پڑھے، رب کو دعا کی تھی اللہ غلطی کا مینوں پتہ لگ گیا تے معافی دے چھڑ تے ایس معاملے تو مینوں کر دے. تے کہنے لگے دعا شفا کر کے لے آؤ بچہ پیچھے بھی. بچہ لے آندا، بچے دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے. بچہ بول پیا. بچہ کرامت کی دیئے ولی جریج دی قدرت کی دیئے اللہ رب العالمین. بچہ بول پیا. انہیں آگیا میں جریج دا نہیں، میں تے فلانے چرواہے دا پتر ہاں. اور لگے معافیاں تلافیاں کرن. حضرت جی غلطی ہو گئی ہے، تحقیق تو بغیر ہم بڑی کلی بھی ڈھا چھڑی ہے، اساں بڑا خیمہ بھی ڈھا دیتا ہے، تو انہوں اساں جناب برا بلا بھی آگئی ہے. وہ کہنے لگا میں جان دے ہو اصل کل میں سمجھ آ گئی ہے ماں میرے کو زیادتی ہو گئی ہے، میں مل نہیں سکیا. ماں میری اے کہہ کے گئی سی رب نے اسی طرح میں فاحش عورت منہ کو کھا چھڑے. حضرات اپنی ماما اپنے باپا کو دعاواں دیا کرو. حدیث میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے حق میں سب تو زیادہ اگر اللہ دعا قبول کر دے تو باپ دی قبول کر دے. کدی قبول کر دے؟ باپ دی. سب تو زیادہ اگر اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے تو باپ دی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اللہ مینوں تو انہوں اپنے والدین علیہ احسان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں کو دعاواں لین دی سانوں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب